اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ چلے بارگاہ نبوت میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بزبان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم السخی قریب من اللہ قریب من الجنت قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنت بعید من الناس قریب من النار ولجاہل سقی احب الی اللہ من عابد بخیل رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے السخی قریب من اللہ، سخی بندہ قریب من اللہ، اللہ سے وہ قریب ہے، قریب من الجنت، اور وہ جنت سے قریب، قریب من الناس، اور وہ لوگوں سے بھی قریب۔ اتنا ہی نہیں، اتنے کام میں سے بعید من النار، اور وہ نار جہنم کی آگ سے بہت دور ہو گیا۔ والبخیل بعید من اللہ، اور بخیل بندہ اللہ سے دور ہو گیا، بعید من النار، بعید من الجنت، اور جنت سے بھی دور ہو گیا، بعید من الناس، اور لوگوں سے بھی دور ہو گیا۔ اتنا ہی نہیں، قریب من النار، اور وہ جہنم کے قریب ہو گیا۔ لجاہل سقی، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک طبقے کے بارے میں بتایا، لجاہل سقی احب الی اللہ من عابد بخیل رواہ الترمذی۔ تین طبقے کے لوگوں کو آپ نے اس میں تعریف فرمائی ہے۔ ایک وہ شخص، وہ بندہ جو سخی ہے، یعنی سخاوت کرتا ہے، یعنی دوسروں کو کچھ مال دیتا ہے، وہ قریب من اللہ، کہ آپ نے فرمایا وہ اللہ سے قریب ہے۔ قریب من الجنت، اور اس طرح کرنے سے وہ جنت کے قریب ہو گیا۔ قریب من الناس، اور سخاوت کرنے والا عام لوگوں کے بالکل قریب ہوتا ہے، قریب من الناس۔
عام لوگ جو بھی ہوتے ہیں حاجت مند ہوتے ہیں اور ان سے اس کی سخاوت سے فائدہ ہوتا ہے، وہ لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ اتنے کام کیا ہے، ایک اللہ کے قریب ہوتا ہے، ایک جنت کے قریب ہوتا ہے اور لوگوں کے قریب ہوتا ہے۔ تو وہ بعید من النار، جہنم سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ یہ جہنم کا راستہ نہیں، یہ جنت اور اللہ کے راستے میں آنا ہے۔ اس کے خلاف، اس کے مخالف ایک اور بندہ ہے جو بخیل من اللہ، بخیل والبخیل بعید من اللہ، اور بخیل جو ہے اللہ سے بہت دور ہو گئے، بعید من الجنت، جنت سے بھی دور ہو گئے، بعید من الناس، اور عام لوگوں سے بھی وہ بہت دور ہو گئے۔ کتنے ہوئے، ایک تو اللہ سے دور ہوا، پھر جنت سے دور ہوا، پھر لوگوں سے بھی دور ہوگا، کوئی اس کو پسند نہیں کرتا، اور وہ قریب من النار، اور وہ جہنم کے قریب ہے۔ یہ دو طبقے کے لوگ بتائے گئے، ایک وہ جو سخی ہے اور ایک وہ جو بخیل ہے، اور تیسرا طبقہ وہ ہے وَلَجَاهِلٌ سَخِيٌّ۔ اب اس میں سوال پیدا ہوا کہ جو بندہ عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اور تمام احکام شریعت کی پابندی کرتا ہے، لیکن اللہ کی راہ میں سخاوت نہیں کرتا، تو اس کے مقابلے میں ایک بندہ ہے جو جاہل ہے، احکام شریعت جانتا نہیں ہے، پابندی بھی نہیں کرتا ہے، وہ جاہل ہے، اس کا کیا مقام ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لجاہل سخی، جاہل ہے لیکن وہ سخی ہے، وہ عالم نہیں ہے، وہ قرآن بھی پڑھنا نہیں جانتا، وہ احکام شریعت نہیں جانتا، وہ کسی بھی دوسرے مسائل کا کوئی علم نہیں رکھتا، جاہل ہے، لیکن وہ ہے کہ اللہ کے نام پر جب مانگا جائے تو وہ سخاوت کرتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، مانگنے والی کی حاجت پوری کرتا ہے، دوسروں کی مدد کرتا ہے۔ جو سخاوت کرتا ہے لیکن وہ جاہل ہے، احب اللہ، اللہ کے پاس بہت محب ہے، پسندیدہ ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو چاہتا ہے، احب اللہ، اللہ کے پاس بہت پسندیدہ، بہت پیارا بندہ ہے۔ اس کے خلاف من عابد بخیل، اور ایک وہ بندہ ہے کہ تمام عبادتیں پوری کرتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، روزے رکھتا ہے، حج کرتا ہے، ہر ایک کام کرتا ہے، لیکن کیا ہے، بخیل ہے۔ بخیل کے معنی یہاں پر زکوٰۃ بھی نہیں دیتا، اس میں بھی اپنے مال کو روک لیتا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا، اور وہ ہوا بخیل۔ یعنی بخیل وہ شخص ہے جو اللہ کی راہ میں دوسرے کو دینا تو کیا، وہ خود اپنے لیے بھی کچھ خرچ نہیں کرتا، جو خود بھی تنگی میں گزارتا ہے اور دوسروں کی بھی مدد نہیں کرتا۔ تو ایسا بندہ، اس ایسے بندے کے مقابلے وہ بندہ جو جاہل ہے اور سخی ہے، اللہ کے پاس بہت محبوب بندہ ہے۔
معلوم ہوا کہ صرف عبادت جسمانی کرنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں ہے جتنا کہ وہ دوسروں کے لیے سخاوت کرے۔ ہم جیسے ہی اس کی بات آتی ہے تو روزانہ ہم یہ قرآن میں الف لام میم سے جب پڑھتے ہیں روزانہ ہم سنتے ہیں لیکن ہم سمجھ نہیں پاتے کیا بات ہے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہدی للمتقین، متقی کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ پارٹ میں متقی کا جو مطلب ہے وہ یہ کہ تقوی والا، یعنی اللہ سے خوف کرنے والا۔ پھر اس کی تعریف اور بتائی گئی، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان رکھتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے احکام سناتے ہیں اور جو کچھ بھی آخرت کی باتیں سمجھاتے ہیں وہ تمام غیب میں ہیں۔ وہ یقیمون الصلاۃ، اور نماز کو قائم رکھتے ہیں، اور مما رزقناہم ینفقون، یہ شرط بتا دیا کہ اللہ پر ایمان رکھنا، نماز کو قائم رکھنا، اور مما رزقناہم، ہم نے جو کچھ دے رکھا ہے اس میں سے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات مجھے بتانا تھا کہ مما رزقناہم ینفقون، جب خیرات کرنے کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اللہ دیا تو دیں گے، یہ شرط لگاتے ہیں کہ اللہ ہمیں دیا تو دیں گے۔ دیا تو دیں گے کی شرط نہیں، اس نے ایمان والے کی صفت یہ بتایا کہ جو کچھ دے کے رکھا ہے اس میں سے دو، جو رکھا ہے وہ حساب ان کا بینک بیلنس میں برابر ہے، زیورات میں ہے، تمام ریئل اسٹیٹ میں ہر ایک میں انہوں نے رکھ لیا۔ پھر یہ کہتے ہیں جب خیرات کرنے کی بات آتی ہے تو اللہ دیا تو دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ مما رزقناہم ینفقون، تم اس میں سے خرچ کرو جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دے رکھا ہے۔ اس کی مثال ایک چھوٹی سی مثال سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم چھوٹے بچے کے ہاتھ میں بہت سارا ایک چاکلیٹ کا ڈبہ دے دیتے ہیں، وہ رکھ لیتا ہے چھوٹا، پھر اس سے بولتے کہ مجھے ایک چاکلیٹ دے دے اس میں سے، ہاں میں نہیں دیتا۔ کیا کرتا ہے، ہم خود اس کو ایک چاکلیٹ کا باکس دیے، لیکن جب وہ بچے سے بولتے کہ بھائی ہم کو ایک چاکلیٹ دے دے تو کیا بولتا ہے، نہیں دیتا۔ وہ کیا سمجھتا ہے یہ پورا میرا ہے، اس میں سے تمہارے کو مانگنے کا کوئی حق نہیں ہے، یہ تجھے جو ملا ہے کہاں سے ملا ہے، ہمارے دینے سے ملا ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ ہمیں دے رکھا ہے اس میں سے مانگتا ہے، تمہارا کچھ بھی نہیں مانگتا، تمہارا تو کچھ بھی ہے ہی نہیں، نہ یہ وجود ہمارا ہے، نہ یہ حول و قوت ہماری ہے، نہ یہ ہماری طاقت ہماری ہے، نہ جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں یہ ہم خود سے نہیں کر رہے ہیں بلکہ اللہ کے دینے سے کر رہے ہیں۔ ہمارے اعضاء و جوارح جو کام کر رہے ہیں یہ حول و قوت اللہ کی نے اللہ نے ہمیں عطا کی ہے تو اس سے کریں۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہمارے ہاتھ پیر اکڑ جائیں، کام نہ کریں، جتنے اعضاء ہیں یہ جوڑ ہیں اگر منجمد ہو جائیں، حرکت نہ کریں تو آپ دیکھیں کہ آپ کیا کما سکتے ہیں۔
چلنا چاہتے ہیں پیر اٹھاتے ہیں تو پیر نہیں آتا، ہاتھ ہلانا چاہتے ہیں تو ہاتھ پھرتا نہیں، انگلیاں ہاتھ کی موڑنا چاہتے ہیں تو مڑتے نہیں، گردن پھیرنا چاہتے ہیں تو پھرتی نہیں، کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں تو زبان آتی نہیں۔ اگر ایسا ہو جائے تو ذرا سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے۔ تو ہم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اسی سے تم تمام دنیا کما رہے ہو، اسی حول و قوت سے اور اسی طاقت سے تم ہر چیز دنیا کی کما رہے ہو۔ تو جب تم کما کر اپنے پاس مال زیور ہر چیز دنیا کی دولت رکھتے ہو، تب اللہ کا حکم یہ ہے کہ جو کچھ ہم نے دے رکھا ہے اس میں سے دل کھول کے اللہ کے لیے دینے لگے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 کیٹیگری کے لوگوں کو بتا دیا کہ وہ جو عابد بھی ہے، زاہد بھی ہے اور سخی بھی ہے۔ ایک وہ ہے جو عابد و زاہد ہے لیکن بخیل ہے، اور ایک وہ ہے جو جاہل ہے، کچھ بھی اس کو علم دین نہیں ہے لیکن وہ سخی ہے، وہ اللہ کا محبوب ہے۔ اور کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الا بذكر الله تطمئن القلوب۔ لا الہ الا انت یا اللہ، 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 استغفرک 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 یا اللہ،
استغفرك يا الله استغفرك يا الله استغفرك يا الله استغفرك يا باقي 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 والله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر
التواب المنتقم الغفور الرؤوف المالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الحادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور يا الله 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 يا باقي 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 صلى الله على سيدنا محمد الشكور 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 صلى الله على سيدنا محمد الشكور
صلی اللہ علی سیدنا محمد الشکور صلی اللہ علی سیدنا محمد الشکور صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الشکور صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الشکور صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الشکور صلی اللہ علیہ یا ایھا النبی الشکور وسلم علیہ اللہ 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 سیدنا محمد وبارک اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك بسم الله الرحمن الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا قل هو الله أحد والله الصمد لم يولد ولم يكن له كفوا أحد قل هو الله أحد والله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أوصل ثواب ما أقرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله بأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى جميع الأنبياء والمرسلين والصديقين والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح غوث الثقلين حضرت الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله تعالى ثم إلى روح خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالی ثم إلى عادل ولی شاہ الامین گنج سوائی سہروردی رضی اللہ تعالی ثم إلى روح سلاطین اربع رضی اللہ تعالی ثم إلى روح ثم إلى أرواح كل شيوخ سلسلتنا خصوصا إلى روح جدی سیدی سید نوری شاہ رضی اللہ ثم إلى روح سیدی و مرشدی و مولائی سیدنا سید محمد محمد کلیم شاہ اللہ علیہ و رضی اللہ تعالی ثم إلى أرواح والدین رحمت اللہ علیہم ثم إلى أرواح الذین سبقونا بالإيمان اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم ربنا سهل لنا مهماتنا أنت تعلم حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم انصر من نصرنا اللهم اغفر من خذلنا اللهم استرنا بسترك الجميل اللهم سخر لأعدائك ما سخرت به لسليمان بن داود عليه السلام ولينهم كما لينت الحديد لداود عليه السلام وذللهم كما ذللت فرعون لموسى عليه السلام وطهرهم كما طهرت أبا جهل بمحمد عليه السلام بحقك يا عباد وبحقها ميم عين سين قاف ثم بكم عميا فهم لا يرجعون ثم بكم عميا فهم لا يعقلون ثم بكم عميا فهم لا يبصرون إياك نعبد وإياك نستعين فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم